لیکن سر یہ تو زیادتی ہے. میں نے تو تمہاری بہتری کا سوچا ہے. میں نے کہا نا کہ اب تم اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہو. میں تمہاری ذہانت اور صلاحیتوں کا قائل ہو گیا ہوں، مگر میں تو بالکل کلاش ہوں جناب. سرمایہ ہماری کمپنی سے لے لو. کسی دوسرے سے قرضے کی درخواست دلا سکتے ہو تو خود اپلائی کیوں نہیں کر سکتے؟ اسے پہلی بار احسان صاحب کے لہجے میں طنز کا شائبہ محسوس ہوا. ذہین اختر کا چہرہ فک ہو گیا. اس نے ایک شخص کو قرضہ لینے کی ترکیب بتائی تھی. اس کی درخواست کمپنی کے پاس تھی. قرضہ منظور ہو جاتا تو وہ شخص ذہین اختر کو 50,000 روپے دیتا. لیکن احسان صاحب کو کیسے معلوم ہوا؟ اب تو وہ قرضہ منظور بھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا، سر میں تو قرضہ اپلائی کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا. ہاں تو اہلیت تو وہ شخص بھی نہیں رکھتا جس نے تمہارے مشوروں کی روشنی میں قرض کے لیے درخواست دی تھی، احسان صاحب نے طنزیہ لہجے میں کہا. لیکن سر آپ مجھے کیوں نکال رہے ہیں؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ ذہانت، احسان صاحب نے کہا اور مسکرا دیے. بہت ذہین ملازم کسی کاروباری کو اچھے نہیں لگتے. پھر تم تو غیر معمولی ذہین ہو. اتنے کم وقت میں سسٹم کو سمجھ لینا بلکہ اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا بے حد خطرناک ہے. تم تو ہمارا دیوالیہ نکال دو گے میاں اختر. میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے سر، میں تو صرف تجربہ کرنا چاہتے تھے. احسان صاحب نے اس کی بات پوری کر دی. نہیں اختر، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا. یہ میرا آخری فیصلہ ہے. اب تم جا سکتے ہو. انہوں نے میز پر رکھی ایک فائل کھولی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئے. چند لمحے بعد انہوں نے نظریں اٹھائیں اور اسے دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا. ارے تم گئے نہیں ابھی تک؟ پیسوں کا انتظار کر رہا ہوں سر. ارے وہ تمہیں شاید یاد نہیں کہ تم کمپنی سے 1,500 روپے ایڈوانس لے چکے ہو. تمہاری آج تک کی تنخواہ وضع کر کے بھی کمپنی 366 روپے 66 پیسے کے خسارے میں ہے. خیر کوئی بات نہیں، وہ میں اپنی جیب سے پورے کر دوں گا. اب تم جاؤ. ذہین اختر کے پاؤں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی. لیکن احسان صاحب کے چہرے کے تاثرات سے اسے اندازہ ہو گیا کہ بحث کرنا لا حاصل ہوگا. وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا. سنو ذہین اختر، احسان صاحب نے عقب سے اسے پکارا. اس نے پلٹ کر دیکھا. میں نہیں چاہتا کہ تم خالی ہاتھ جاؤ. ذہین اختر کو امید ہوئی کہ شاید کچھ مل ہی جائے. میں تمہیں ایک بے حد قیمتی مشورہ دے رہا ہوں، احسان صاحب نے کہا. تم چالاک ہو، لیکن جتنے چالاک ہو مقابل پر خود کو اس سے کہیں زیادہ چالاک ثابت کرتے ہو. یہ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. خطرناک حد تک پہنچی ہوئی ذہانت اور چالاکی کو کوئی پسند نہیں کرتا. خود کو چھپا کر رکھا کرو اور بے وقوف نظر آنے کی کوشش کیا کرو. ذہین اختر دروازہ کھول کر باہر آ گیا. اس کا رخ کمپیوٹر سیکشن کی طرف تھا. کمپیوٹر آپریٹر اسد سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن اس روز اسے دیکھتے ہی اسد کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں. یار ذہین، تم یہاں کیوں آ گئے؟ اس نے بلبلا کر کہا. کیا تم میری نوکری کے بھی تیل کرواؤ گے؟ کیا مطلب؟ باس کا حکم ہے کہ تم 1 منٹ بھی دفتر میں نہ رکو، اسد نے کہا. خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ. ذہین اختر خاموشی سے دفتر سے نکل آیا. اب اسے 1 بجے تک وقت گزاری کرنا تھی. 1 بجے اسے آکلا سے ملنا تھا. وہ ہمیشہ لنچ ساتھ ہی کیا کرتے تھے. وہ ایک پارک میں جا بیٹھا. اس کی سوچوں میں تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا. اب وہ بے روزگار تھا. 2,000 روپے ماہانہ کا آسرا بھی گیا. یہ اس منحوس سالگرہ کا دوسرا تحفہ تھا. اسے لگا کہ کائنات کی تمام بلائیں مل کر چیخ رہی ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. 1 بجنے میں 10 منٹ پر وہ پارک سے نکلا اور اس ریسٹورنٹ کی طرف چل دیا جہاں وہ اور آکلا روز کھانا کھاتے تھے. لیکن ثابت ہوا کہ وہ دن کسی اعتبار سے اچھا نہیں تھا. وہ ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا رہا. آکلا 1:20 پر آئی. سوری ذہین، اس نے اس کے شکایت کرنے سے پہلے ہی کہا. آج کام بہت ہے، چلو جلدی سے کھانا کھا لیں، مجھے 2 بجے دوبارہ دفتر پہنچنا ہے. وہ ریسٹورنٹ میں چلے گئے. آکلا نے کھانے کا آرڈر دیا اور پھر بولی، ذہین آج ہم آخری بار ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. ذہین اختر کو اس دن سے کوئی اچھی امید نہیں تھی، پھر بھی اسے شوق لگا.
کیا کہہ رہی ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں شادی کر رہی ہوں، عاقلہ نے سادگی سے کہا۔ شادی؟ کس سے؟ اپنے باس سے، اس بڈھے کھوسٹ سے۔ وہ بڈھا کھوسٹ ارب پتی ہے۔ ویٹر کھانا رکھ کر چلا گیا۔ کھانا کھاؤ اور میری بات غور سے سنو، عاقلہ نے کہا۔ ذہین اختر نے بریانی کی پلیٹ جلدی سے اپنے سامنے سرکائی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کھانے سے ہی محروم نہ ہو جائے۔ یہ دن ہی ایسا منحوس تھا، جو ملے گھسیٹ لو، پھر نہ جانے کیا ہو، کیا پتا رات کا کھانا ہی نہ ملے۔ وہ مجھے بنگلہ دے گا، آراستہ اور پیراستہ بنگلہ، اور وہ بنگلہ میرے نام ہوگا، عاقلہ نے کہا۔ میرا جیب خرچ 50,000 روپے ماہانہ ہوگا اور مہر 50 لاکھ۔ یہ سب کچھ مجھے کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ لیکن وہ بہت بڈھا ہے، تو کیا ہوا؟ جب بھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوا، میں اس سے طلاق لے لوں گی، عاقلہ نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ مغرب نہیں، مشرق ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں طلاق نہیں مانگوں گی، ورنہ مہر سے محروم ہو جاؤں گی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو میں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاؤں گی، اور پھر وہ مجھے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ لیکن عاقلہ، میں اور تم، عاقلہ نے اس کی بات کاٹ دی، میں نے اور تم نے ساتھ سفر شروع ضرور کیا تھا۔ وہ بولی، ہماری منزل بھی ایک ہے۔ اب مجھے منزل مل رہی ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی منزل مل ہی جائے گی۔ لیکن عاقلہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ذہین اختر سچ کم ہی بولتا تھا، لیکن یہ دونوں باتیں سچ تھیں۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کم از کم فی الوقت نہیں۔ دیکھو، میں حقیقت پسند ہوں۔ ایک بھوکا دوسرے بھوکے سے ملتا ہے تو بھوک میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ بھوک جمع بھوک برابر بہت زیادہ بھوک۔ میرا مشورہ ہے تم بھی کسی دولت مند عورت کو پھانس لو۔ میں خود کو یوں فروخت نہیں کر سکتا، ذہین اختر نے غصے سے کہا۔ بریانی کی پلیٹ اب خالی ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تم مرد ہو، محنت کر سکتے ہو، لیکن میرے پاس حسن اور 22 سال کی عمر کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ جتنی جلدی کیچ کرا لوں اتنا ہی اچھا ہے۔ ممکن ہے کبھی ہم مل سکیں، لیکن ابھی یہ ممکن نہیں۔ تو میری باتوں پر حقیقت پسندی سے غور کرنا۔ مگر میں تم سے اس سلسلے میں مدلل گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا کچھ فائدہ نہیں ذہین، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ عاقلہ نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ ارے اتنی دیر ہو گئی، مجھے دفتر پہنچنا تھا۔ اس نے پرس کھول کر اس میں سے 1000 کا نوٹ نکالا۔ تم بل ادا کر دینا۔ اچھا، الوداع۔ یہ کہہ کر وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ریسٹورنٹ سے نکل گئی۔ وہ سالگرہ کا تیسرا بڑا تحفہ تھا۔ ذہین اختر 1000 کا وہ نوٹ عاقلہ کے منہ پر مارنا چاہتا تھا، لیکن ایک تو عاقلہ نے اسے موقع ہی نہیں دیا تھا، دوسرے وہ نیا بے روزگار ہوا تھا۔ ایسے میں وہ رقم اس کے کام آتی۔ اندھی جذباتیت کا وہ ویسے بھی قائل نہیں تھا۔ ریسٹورنٹ سے نکل کر وہ آوارہ گرتی کرتا رہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے گزرا اور کس طرف جا رہا ہے۔ یوں ہی بے مقصد پھرتے 5 بج گئے۔ دفتر سے چھٹی کا وقت ہو گیا۔ وہ بنس روڈ جانے والی ویگن میں بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا۔ گاڑیوں میں بیٹھنے کی جگہ ہی کہاں ملتی ہے۔ کنڈکٹر نے کرایہ مانگا تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا دل جیسے بند سا ہو گیا۔ اس نے سوچا ممکن ہے پیسے کسی اور جیب میں رکھ دیے ہوں، لیکن پیسے کسی بھی جیب میں نہیں تھے۔ اس نے ایک جیب ٹٹول لی۔ ارے میری جیب کٹ گئی، اس نے مری آواز میں کہا۔ کنڈکٹر نے ویگن کی دیوار پر ایک ہاتھ مارتے ہوئے نعرہ لگایا، استاد بریک لگاؤ، ایک ڈرامے کو نیچے اتارنا ہے۔ ذہین اختر کا چہرہ تمتما اٹھا۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ کنڈکٹروں کا رویہ ہمدردانہ ہوتا ہے۔ وہ کرائے کا مطالبہ نہیں کرتے، خاص طور پر معزز لوگوں کے ساتھ، اور وہ یقیناً معزز لگ رہا تھا، اچھی صاف ستھری پینٹ شرٹ میں، لیکن یہ دن ہی منحوس تھا۔ ویگن رک گئی۔ اتر جاؤ بابو، کنڈکٹر نے کہا۔ ویگن کے تمام مسافر اسے دیکھ رہے تھے۔
وہ ایک ایک کو رحم طلب نظروں سے دیکھتا رہا۔ کئی بار اس نے دیکھا تھا کہ ایسے موقع پر کسی ساتھی مسافر نے کنڈکٹر کو کرایہ دے کر جیب کترے کی شکار کی جان چھڑا دی تھی، لیکن وہ دن واقعی بہت منحوس تھا۔ اس کی مدد کو کوئی آگے نہ بڑھا۔ وہ ویگن سے اترا اور پیدل چل پڑا، سالگرہ کا چوتھا بڑا تحفہ۔ وہ 6:30 بجے گھر پہنچا تو تھکن سے چور چور ہو رہا تھا۔ وہ پیدل بھی تو بہت چلا تھا، ویگن سے تو اسے بہت بعد میں اتارا گیا تھا۔ وہ تو اس سے پہلے بھی کم از کم 3 گھنٹے پیدل چلتا رہا تھا۔ ویگن سے اتارے جانے کے بعد تو اسے ایک ایک قدم اٹھانا 2 بھر لگ رہا تھا۔ اب بلڈنگ کے سامنے پہنچ کر 104 سیڑھیوں کا تصور کر کے اس کے دیوتا کوچ کر گئے تھے۔ کچھ دیر وہ نیچے لوگوں سے گپ شپ کرتا رہا، محض سانس درست کرنے کے لیے۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ آخر کار وہ ہمت کر کے چلا اور اپنے کمرے میں پہنچ ہی گیا۔ اس نے لائٹ آن کی اور باتھ روم میں چلا گیا۔ عین اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ سالگرہ کا 5واں تحفہ۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے کھڑکی بھی نہیں کھولی۔ وہ اور کوئی تحفہ وصول کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج وہ کھڑکی کھولے گا تو ہوا بھی نہیں آئے گی۔ وہ دیر تک کرسی پر بیٹھا اس روز کے واقعات پر غور کرتا رہا۔ اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا۔ اسے وقت کا احساس ہی نہ تھا۔ وہ سوچے جا رہا تھا، یہ کیسا جنم دن ہے، اور وہ بھی 25واں جنم دن۔ ایسا جنم دن کہ زندگی کا اگلا دن بھی گزارنا ناممکن معلوم ہو رہا ہو۔ جیب بالکل خالی ہے۔ اس کی جیب میں اپنے 300-400 روپے تھے، مگر عاقلہ کے پیسوں کے ساتھ وہ بھی صاف ہو گئے تھے۔ اب اس کے پاس 1 پیسہ بھی نہیں تھا۔ اچانک اسے بھوک کا احساس ہوا۔ جیب خالی ہو تو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اور بہت زیادہ ضد بھی کرتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آج رات بھوک اسے بہت ستائے گی، اور رات کیا، یہاں تو صبح کا بھی کوئی آسرا نہ تھا۔ ایک سریلی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیوں پریشان ہو ذہین اختر؟ ذہین اختر کے کان تو ضرور کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن اس نے آواز کو نظر انداز کر دیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بند تھیں، اندر کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ذہین اختر، سریلی آواز پھر سنائی دی۔ اس بار ذہین اختر نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے صرف اتنا احساس ہوا کہ کمرے میں گہرا اندھیرا ہے۔ کچھ نظر آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ میں یہاں ہوں ذہین اختر، تمہارے بالکل پیچھے۔ ذہین اختر نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے ایک بے حد روشن نسوانی چہرہ نظر آیا۔ اس چہرے کے سوا وہ کچھ نہ دیکھ سکا۔ وہ یقیناً کسی گہرے رنگ کے لباس میں ہوگی جو اس اندھیرے میں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اس چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ غیر معمولی چہرہ تھا۔ اس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بے حد خوبصورت چیل سی گہری آنکھیں تھیں جن میں ان گنت ستارے جھلملاتے محسوس ہو رہے تھے۔ جب کسی پر امید جوان آدمی کا ذہن مایوسی کے اتھاہ اندھیروں میں ڈوب جائے تو وہ تصور کے زور پر ایسے روشن ہیولے تراشتا ہے۔ ذہین اختر نے سوچا۔ وہ اس چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ بس اب غائب ہو جاؤ، میں نے تمہاری حقیقت سمجھ لی ہے، وہ بڑبڑایا، لیکن وہ چہرہ غائب نہ ہوا۔ ذہین اختر نے پوری قوت سے اپنی گدی پر ہاتھ مارا، لیکن اب بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ چمکیلے سفید دانت کھلے، جھلملائے، وہ مسکرا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ پھر وہی سریلی آواز، تم ہو کیا بلا؟ بلا نہیں، میں دیوی ہوں۔ ذہین اختر بے اختیار مضحکہ اڑانے والی ہنسی ہنسنے لگا۔ صرف چہرہ نیچے، کچھ بھی نہیں، اس نے سوچا۔ عین اسی وقت لائٹ آ گئی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یقین تھا کہ اب آنکھیں کھولے گا تو وہ واہمہ غائب ہو چکا ہوگا۔ کوئی واہمہ روشنی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ سب اندھیرے کے کھیل ہیں، اور جہالت اور ضعیف الاعتقادی بھی اندھیرا ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس نے آنکھیں کھولی تو وہ بدستور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب وہ صرف چہرہ نہیں، مکمل تھی، اور وہ بہت خوبصورت سرخ لباس پہنے تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کسی زاویے سے بھی وہ وہم نہیں لگ رہی تھی۔ ذہین اختر پلٹ کر دروازے کی طرف گیا۔
اور اسے چیک کیا۔ دروازہ مقفل تھا، کوئی باہر سے اسے نہیں کھول سکتا تھا۔ واپس آ کر اس نے کھڑکیوں کو دیکھا، وہ بھی بند تھیں۔ فوراً ہی وہ جھیمتے ہوئے انداز میں مسکرایا۔ 5ویں منزل کی کھڑکی کھلی بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی کیسے اوپر آ سکتا ہے جب یہاں کوئی چھجا بھی نہیں ہے۔ لڑکی مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر ملکوتی مسکراہٹ تھی۔ یقین نہیں آ رہا میرے وجود پر؟ اس نے پوچھا۔ ابھی آ جائے گا، ذہین اختر نے کہا اور لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے بالکل سامنے پہنچ کر وہ رک گیا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ وہم اتنا مکمل تو نہیں ہو سکتا، وہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی۔ ایسا فریب نظر، ایسی خوش امیدی، اتنا گھور کر مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ لڑکی نے اٹھلا کر کہا۔ ابھی بتاتا ہوں، ذہین اختر نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر لڑکی کے بازو پر پوری قوت سے چٹکی بھری۔ لڑکی کی سریلی چیخ بالکل حقیقی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لڑکی نے غصے میں کہا۔ یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ خواب نہیں ہے، ذہین اختر نے سادگی سے کہا۔ لڑکی تکلیف میں تھی، وہ دوسرے ہاتھ سے اپنے بازو کو اسی جگہ سہلا رہی تھی جہاں ذہین اختر نے چٹکی بھری تھی۔ آدمی یہ یقین کرنے کے لیے اپنی چٹکی بھرتا ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ میں اپنی چٹکی بھرنے کا قائل نہیں ہوں، اپنی تکلیفیں ویسے ہی کم نہیں کہ میں ان میں مزید اضافہ کر لوں۔ تم بہت بدتمیز اور غیر مہذب آدمی ہو، مجھے افسوس ہے کہ میری ڈیوٹی تم پر لگائی گئی ہے۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے بچو، ذہین اختر نے کہا، پھر پرخیال لہجے میں بولا۔ تو تم وہم نہیں دیوی ہو، تم دیکھ ہی رہے ہو۔ میں صرف دیکھ کر یقین نہیں کرتا، پرکھنے والا آدمی ہوں، ذہین اختر نے کہا اور اس کے کھلے بالوں کو تھام کر پوری قوت سے جھٹکا دیا اور کئی جھٹکے دیے۔ دیوی بری طرح سے چیخی اور وہ اب رو رہی تھی۔ لگتی تو اصلی ہی ہو، ذہین اختر نے کہا، لیکن میں دیوی اور دیویوں پر یقین نہیں رکھتا۔ دیوی کا پورا وجود سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ تم بہت ظالم آدمی ہو، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ تم کسی انعام کے مستحق نہیں معلوم ہوتے، لیکن اپنے معاملات سے وہ ہی جانے۔ ذہین اختر اب اچنبے میں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ پہلے تو اتنا خراب دن گزرا اور اب یہ مصیبت، یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھو بی بی، اپنی ان زیادتیوں پر مجھے افسوس ہے، اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں تعصب ہرگز نہیں تھا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سچ سچ بتا دو تم کون ہو۔ میں دیویوں کا وجود ہی نہیں مانتا، وہ صرف کہانیوں میں ہوتی ہیں یا پھر تخیل میں۔ ٹھیک ہے، بتاتی ہوں، دیوی نے کہا۔ اب اس کی سسکیاں تھم گئی تھیں۔ میں تمہاری خوش قسمتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوں۔ یہ اس کی مصلحت ہے کہ اس نے مجھے انسانوں کے پسندیدہ ترین لیکن غیر حقیقی روپ میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، ذہین اختر نے تلخی سے کہا۔ یہ بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو؟ خوش قسمتی کیوں آتی ہے کسی کے پاس؟ دیوی نے چڑھ کر کہا۔ انسان کو مستقبل سنوارنے کا موقع دینے کے لیے۔ بد نصیب انسان اس کی قدر نہیں کرتا اور اپنے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر لیتا ہے۔ بیشتر لوگوں کے دروازے پر میں دستک دیتی ہوں، مگر وہ سوتے ہی رہتے ہیں، اور میں 3 بار سے زیادہ کسی دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ تقریر تم بہت اچھی کر لیتی ہو، ذہین اختر نے کہا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ آج تمہارا 25واں جنم دن ہے، میں تمہاری سالگرہ کی مبارکباد اور سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ مبارکباد تو تم نے دے ہی دی، میں نے قبول نہیں کی۔ دن بھر مجھے ایسی مبارکبادیاں ملی ہیں کہ مبارکباد سے دل ڈرنے لگا ہے۔ اب بات کرو تحفے کی، اگر کوئی ڈھنگ کا تحفہ ہے تو مجھے دے دو، ورنہ اپنا راستہ ناپو۔ ذہین اختر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ تحفہ ایسا نہیں کہ ہاتھ میں دیا جائے، دیوی نے کہا۔ میں تمہارے لیے 3 خواہشوں کی منظوری لے کر آئی ہوں، تم جیسی چاہو 3 خواہشیں کرو، وہ پوری ہو جائیں گی۔ سنو لڑکی، تم مجھے کوئی بہت بڑا سائنٹیفک فراڈ معلوم ہوتی ہو، ذہین اختر نے کہا۔ میں تمہارے وجود کی اس سے بہتر تشریح نہیں کر سکتا۔
बदनसीब होते हैं वो लोग जो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं करते। देवी ने फलसफियाना लहजे में कहा, खैर तुम अपनी 3 ख्वाहिशें बयान करो और मेरी जान छोड़ो। मैं मार मार कर तुमसे सच उगलवाने की सलाहियत रखता हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं औरत पर हाथ उठाने का कायल नहीं हूँ। ज़हीन अख्तर ने तुंद लहजे में कहा, मगर बंदा बशर हूँ, मेरा ज़ब्त जवाब दे सकता है, इसीलिए तुम्हारी आफियत की खातिर मैं ख्वाहिश करता हूँ कि तुम यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। ये अल्फाज अदा हुए ही थे कि देवी सामने खड़े खड़े यूं गायब हो गई जैसे कि मौजूद ही नहीं थी। ज़हीन अख्तर आंखें फाड़े उस खाली जगह को देखता रहा। अचानक देवी की सुरीली आवाज उभरी, तुम बहुत घटिया और छोटे इंसान हो ज़हीन अख्तर, और घटियापन और छोटापन बदकिस्मती की अलामत होता है। तुमने अपनी एक कीमती ख्वाहिश अपने घटियापन की नजर कर दी। मुझे इस बात की खुशी है, तुम इसी के मुस्तहिक थे। मैं किसी इंसान के पास जाती हूँ तो मुझे उससे मोहब्बत होती है। तुम पहले इंसान हो जिससे मुझे नफरत हो रही है। बदकिस्मती से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक अभी ख़त्म नहीं हुआ। तुम्हारा 2 ख्वाहिशों का कोटा अभी बाकी है। जब तलब करनी हो 3 बार ताली बजाना, मैं आ जाऊंगी। काश ऐसा जल्दी हो जाए। कमरे में खामोशी छा गई। ज़हीन अख्तर इस खुशफरेबी पर गौर करता रहा। वो फरेब बसरी थी या समी थी? उसके अंदर दबा दबा ये ख्याल था कि ये सब हकीकत भी तो हो सकता है, लेकिन वो नए ज़माने का रोशन ख्याल आदमी था। जानता था कि इस बुरे वक्त में उसे वक्त को मनाने की कोई तरकीब सोचनी है। खुद फरेबी में वक्त ज़ाया करना इस वक्त में मुकम्मल तबाही और मौत के मुतरादिफ है। इस वक्त उसे किसी फरेब में मुब्तला होने के बजाय इस मुश्किल से निकलने की कोई तरकीब सोचनी है, लेकिन वो कुछ सोच नहीं सका। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भूख जब अपने बड़े बड़े दांतों से जिस्म के अंदर काटती है ना, तो दिमाग काम करना छोड़ देता है।